مسیح میں میرے عزیزو، ہماری یہ زندگی جو ہے خدا کا تحفہ ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے۔ وہ زندگی کا خالق اور مالک ہے۔ یہ زندگی خدا کا تحفہ ہے اور ہمیں اسے پیار کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور کلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ جیسا تم اپنے ساتھ پیار کرتے اپنے ہمسائے کے ساتھ بھی پیار کرو، یعنی اپنے ساتھ پیار کرنا ہے، اپنی ذات کے ساتھ پیار کرنا ہے، اپنے ہمسائے کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے خاندان کو بھی پیار دینا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو بھی ایسے پیار محبت سے پیش آنا ہے، سب کی خدمت کرنی ہے۔ یہ زندگی خدا نے مقصد کے ساتھ بنائی ہے اور یہ زندگی خوبصورت ہے، اور یہ زندگی جو ہے ایک سفر بھی ہے، ہمارا سفر ہے اس زندگی کا، اس دنیا میں ہمارا سفر ہے۔ اور اس زندگی کے سفر میں ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ بھی چلتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمان میں زندگی بسر کریں، ایمان اور بھروسے کی زندگی بسر کریں۔ اور خداوند جو ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی تو ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ خداوند جو دینے پر قادر ہے، خداوند مہربان ہے، اور خداوند جو اچھا چرواہ ہے اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، اسی طرح یہ زندگی چلتی رہتی ہے اور خدا اس سفر میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اس زندگی میں بہت سارے واقعات بھی پیش آتے ہیں، ناگہانی واقعات بھی پیش آتے ہیں، دکھ تکلیفیں مصیبتیں بیماریاں بھی آتی ہیں، حادثات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سارے واقعات میں خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہماری خبر رکھتا ہے، کیونکہ اس نے خود کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ہم زندگی کے واقعات میں خدا کو محسوس کرتے ہیں، جب دکھ تکلیف ہوتی ہے تب بھی ہم خدا کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ مضبوط ایمان کی بات ہے کہ ہم دکھ تکلیف میں بھی خدا کو چھوڑ نہ دیں، اس پر بھروسہ رکھیں کہ یہ جو دکھ تکلیف ہے یہ مستقل نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جو ہے دکھ تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، حادثات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو زندگی میں بہت سارے حادثات بھی ہوتے ہیں اور زندگی جو ہے رواں دواں رہتی ہے۔ تو زندگی کے اس سفر میں بہت بڑے غم بھی آتے ہیں، دکھ تکلیفیں بھی آتی ہیں، اور انسان ان دکھوں ہی میں خدا کا تجربہ کرتا ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہے، بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ اس طرح مسیح میں میرے عزیزو، چاہے دکھ چھوٹا سا ہو یا بڑا ہو، خداوند ہمیشہ ہمارے مددگار ہے۔ زخم چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، خداوند ہمیشہ ہمیں شفا دیتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ کھوئی بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے، زخمی بھیڑوں کی مرہم پٹی کرتا ہے، وہ جو اچھا چرواہا ہے اپنی بھیڑوں سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، آج خدا کا کلام جو ہے ہمیں ایمان میں مضبوط کرتا ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط رہیں۔ ہماری زندگی میں جو اس کی بخششیں ہیں، جب خوشحالی ہوتی ہے، جب کامیابیاں ہوتی ہیں تو شکر گزاری کی جاتی ہے اور اس کے تمام احسانات کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس کی ساری برکتوں کے لیے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ ایمان سے بھرپور عمل ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت جو ہم نے سنی، اس میں آدم و حوا کی جو اولاد ہے، قائن اور حابل، اور ایک جو ہے کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، دوسرا جو ہے بھیڑ بکریاں چراتا ہے، اور دونوں جو ہیں اپنا نذرانہ خدا ان کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک شکر گزاری تھی، ان کے پاس جو خوشحالی تھی اس کی شکر گزاری تھی۔ ہو سکتا ہے دکھ تکلیفیں پریشانیاں بھی ہوں، اس کی طرف سے
اس لیے جو ہے خدا ان کے حضور شکر گزاری ہو رہی تھی۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ فصل کی وافر مقدار کی وجہ سے ہے یا پھر بھیڑ بکریوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، تو کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ کسی پریشانی سے آزادی ملی ہے تو کسی بات کی بھی شکر گزاری ہو سکتی ہے، جیسے کہ ابھی بھی جو ہم شکر گزاری خدا کے حضور پیش کر رہے ہیں کہ خدا نے ہمارے بھائی عدنان جیمز کو اس خطرناک حادثے میں جو ہے بچایا ہے۔ اسی ایک ہی گاڑی میں جہاں 6 لوگ سوار ہیں اور 2 وفات پا گئے ہیں، لیکن خدا نے ہمارے بھائی کو زندہ رکھا ہے، اسے سلامت رکھا ہے۔ یہ خدا ان کا جو ہے معجزہ بھی ہے۔ کسی کی بھی ڈیتھ ہو سکتی تھی، لیکن خداوند زندگی کا خدا ہے اور خدا جو ہے بچا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے قائن اور حابل جو ہے اپنا اپنا نذرانہ خدا ان کو پیش کرتے ہیں، اور یہاں نذرانہ جو ہے دونوں کا پیش ہو رہا ہے، لیکن دونوں کے نذرانوں میں فرق ہے۔ چیزوں میں تو فرق ہے، ایک نے جو ہے سبزیاں پیش کر رہا ہے، پھل سبزیاں پیش کر رہا ہے، ایک جو ہے اپنے بھیڑ بکریوں کا نذرانہ ہے وہ جانور پیش کرتا ہے۔ لیکن یہ فرق نہ دیکھیں، چیزوں کا فرق نہیں ہے۔ خداوند کے سامنے جو ہے چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں، اور نہ خداوند کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اندر جو ہے نیتیں دیکھتا ہے، انسان کی نیت کیا ہے، وہ کس طرح سے مجھے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی سادی سی چیز بھی پیار خلوص محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں تو بازار سے مل جاتی ہیں، انسان کے پاس بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن دینے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے، اس کا جو ہے دینے کا انداز دیکھا جاتا ہے کہ کس جو ہے احترام کے ساتھ دے رہا ہے، کس خلوص اور پیار محبت کے ساتھ دے رہا ہے، اور کس بھروسے کے ساتھ دے رہا ہے۔ اور یہاں یہ خاص بات ہے کیونکہ خاندانوں کا سال ہے، اور خاندانوں میں اسی طرح شکر گزاریاں ہوتی ہیں کہ جب خاندانوں میں خوشحالی آتی ہے یا دکھ تکلیف آتی ہے تو خاندان جو ہے خدا ان کے حضور شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اس جو ہے جو بڑا خاندان تھا، اب جو ہے قائن اور حابل 2 خاندان بن جاتے ہیں ایک طرح سے، اور دونوں جو ہے قائن اور حابل جو ہیں ایک ہی خاندان کے افراد بھی ہیں، اور دونوں اپنی اپنی جو ہے اپنے حصے کی قربانی پیش کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کے نذرانوں میں فرق ہے۔ اور وہ فرق جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک نے جو نذرانہ پیش کیا ہے وہ قبول نہیں ہوا ہے اور دوسرے کا قبول ہو گیا ہے۔ رزلٹ جو ہے دونوں کا فرق ہے، نتیجہ فرق نکلا ہے۔ جس ایک کی قربانی قبول ہوگی ہے اور ایک کی قبول نہیں ہوئی ہے۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، نذرانہ قبول نہیں ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ اس کی قبولیت نہیں ہوئی ہے تو اب جو ہے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیا رد عمل ہوگا، کیا وہ مزید اسی طرح جو ہے غلطیاں کرے گا، خطائیں کرے گا یا گناہ کرے گا؟ اور ایسی بات آپ کو نظر آئے گی کاہن کی زندگی میں۔ جب کاہن کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کا نذرانہ قبول نہیں ہوا، اور اسے خدا نے چاہے شخصی طور پر بتایا ہے یا حابل کے سامنے بتا دیا ہے یا اس کے والدین کے سامنے بتا دیا ہے، اب یہ بات جو ہے اس کو بری لگی ہے کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے قربانی دینے میں غلطی تھی۔ وہ اس طرف نہیں دیکھ رہا کہ میں نے کس نیت کے ساتھ دی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے گلی سڑی سبزیاں پیش کی ہیں، گلے سڑے پھل پیش کیے ہیں، اور پھر یہ خدا کو پیش کیے جا رہے ہیں، الہی ذات کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایسے رویے جو ہیں ہمارے خاندانوں میں ملتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بہت دفعہ صرف یہ چیزوں کی بات نہیں ہے، آپ کچھ لوگ جو ہیں خدا کو تھکا ہارا ٹائم دیتے ہیں، بس جب تھک ہارا جاتے ہیں یا بالکل فریش ٹائم نہیں دیں گے۔ خدا کو فریش ٹائم دینا، وہ آرام کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے، شاپنگ کے لیے، آرام کے لیے، وہ ٹائم جو ہے اپنے لیے ہے یا دنیا داری کے لیے ہے، لیکن خدا کے لیے فریش ٹائم دینا۔
اپنی فریش توجہ دینا، دھیان دینا. اور اسی طرح بہت دفعہ ہم جو ہے خدا کو ہمیشہ خراب چیزیں دیتے ہیں، خراب ٹائم دیتے ہیں اور خراب چیزیں دیتے جاتے ہیں. اکثر یہ ایسا ہوتا ہے، پیسے بھی خراب لوگ دیتے ہیں. تو اسی طرح بہت دفعہ خدا کو جو ہے خراب چیزیں دیتے ہیں اور خدا سے اچھی چیزیں طلب کرتے ہیں. خدا ہمیں بہت زیادہ برکت دے، بہت زیادہ خوشحالی دے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ خدا کو ہم دیکھتے کیا ہیں. تو اسی طرح جو ہے یہاں حابل کا جو نذرانہ ہے، وہ اس نے پلا ہوا بچڑا دیا، جو ہے پلا ہوا جانور دیا، اور وہ قبول ہوا اور بڑی نیت کے ساتھ دیا. تو یہاں جو ہے دینے کا انداز. اور اب کاہن کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اسے بہت غصہ آیا، اور غصے میں آ کر وہ کیا کرتا ہے، جو ہے اپنے بھائی کو کہتا ہے چلو ادھر کھیت کی طرف چلتے ہیں. اس کو لے جا کر وہاں مار دیتا ہے. پہلا قتل ہو جاتا ہے. غصے میں وہ اپنے بھائی کا جو ہے مرڈر کر دیتا ہے. اور یہ بھی واقعہ آپ دیکھ لیں، بہت دفعہ خاندانوں میں جو ہے جائیداد کی خاطر رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی ہے. جو ہے جائیداد کی خاطر، چیزوں کی خاطر جو اسی طرح انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے رشتے بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں. اور انسان جو ہے تعصب، غرور، تکبر جو ہے جب یہ آتا ہے تو پھر اس طرح جو ہے بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں نفرت جو ہے محبت ماند پڑ جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے. اور پھر جب دکھ تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ کون میرا حقیقت میں رشتہ دار ہے. اور یہ صرف جسمانی رشتے یا خونی رشتوں کی بات نہیں ہے. آپ کے جو دوسرے دوست بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جب ایسا پیار، خلوص، محبت دکھ تکلیف میں آپ کے ساتھ بانٹ آتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کتنا پیار ہے. اپنوں سے بھی زیادہ پیار لوگ دکھاتے ہیں جو ہے اس طرح جو ہے لوگ وقت دیتے ہیں. تو یہاں رشتوں کی بھی بات ہو رہی کہ رشتوں میں کیسے جو ہے پھیکا پانا آ جاتا ہے، اور رشتوں میں لوگ ہیں جو اس طرح کی زیادتیاں بھی کر جاتے ہیں. تو یہاں بھی جب خدا اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا بھائی کہاں ہے، اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کا کوئی نوکر ہوں، میں کوئی اس کا نگہبان ہوں، مجھے کیا پتہ کدھر ہے. تو اس کا رویہ اجنبی ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا نوکر نہیں، مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھو، لیکن خدا کو سب کچھ پتہ ہے. تو یہ خاص بات ہے آج، کیونکہ میں خاندانوں کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ خاندان یہاں کافی اکٹھے ہوئے ہیں، تاکہ خاندانوں کے حوالے سے یہ بات کی جائے تاکہ ہمارے خاندانوں میں بھی جو ہے اس طرح پیار محبت بڑھے، اتحاد بڑھے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ضرورتوں میں ان کے ساتھ دینا، یہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسی وجہ سے رشتے جو ہے مضبوط ہوتے ہیں، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہمارا جو ہے خاندان کے اندر بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، کلیسیا میں بھی رشتہ ہوتا ہے، دنیا معاشرے میں بھی رشتہ ہوتا ہے. اس طرح ہمارے رشتے جو ہیں صرف ایک خاندان تک نہیں ہیں، آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں کسی دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے ہمارا سلسلہ جو ہے ہم جو ہے خدا کا خاندان ہے، ہم جو ہے ایک انسانی خاندان بھی ہمارا ہے، یسوع کا خاندان ہے، یسوع مسیح کا بدن ہے، ہم کلیسیا ایک خاندان ہے. تو اسی طرح ہم خدا کا بھی خاندان ہے. تو اس طرح ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے بھلائی سوچنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد اور تکلیفوں میں شریک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اسی طرح ہم جب دکھ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں. خدا یسوع مسیح جو ہے شاگردوں کو ہمیشہ ایمان کی مضبوطی عطا کرتے ہیں، سلامتی دیتے ہیں. اور آج کی انجیل مقدس میں ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے خدا یسوع مسیح شاگردوں سے کہتے ہیں کہ کشتی کو اس پار لے چلیں، اور کیونکہ بہت بڑا ہجوم اس کے پاس آیا اور اسے ان ہجوم پر ترس آتا ہے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو. اور یسوع مسیح جو ہے یسوع مسیح کا پانی پر چلنا، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو. یہ اب ایک طرح انہیں ایک سفر پر روانہ کر رہا ہے، کشتی پر پار مجھ سے پہلے جانا ہے کیونکہ میرے ساتھ بہت بڑا ہجوم ہے. اور یسوع مسیح ان کو کہتے تم کشتی میں چلے جاؤ، میں آ جاؤں گا. اور یسوع مسیح کیسے کشتی کے بغیر آئے گا؟
اور پانی پر چل کر آئے گا۔ یہ بھی کتنا بڑا معجزہ ہے کہ یسوع مسیح ان کو کہتا تم کشتی مجھ سے پہلے کشتی پر چلے جاؤ، یسوع مسیح نے ان کو بھیج دیا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے معجزات کا خدا ہے، معجزات کرتا ہے، اور اس طرح ان کو پہلے سے بھیج دیتا ہے کہ تم مجھ سے پہلے کشتی کو اس طرف لے جاؤ، کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو، تم پار ہو جاؤ، میں پیچھے آ رہا ہوں۔ پہلے ان کو بھیج دیتا کہ تم پار چلو، اور جب تک کہ میں ہجوم کو رخصت کروں، اور ہجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا۔ اب یہ یسوع مسیح تو دعا کے ساتھ چلتا ہے، اور ہجوم کو بھی وقت دیتا ہے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا ہے، شاگردوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ اور جب رات ہوئی تو وہاں اکیلا رہا، مگر کشتی اس وقت خشکی سے کئی غلبہ کے فاصلے پر تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی۔ اب جو ہے سمندر میں طوفان آ جاتا ہے اور کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، لہریں تیز ہو جاتی ہیں، اور لکھا ہے کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ ہوا مخالف کا مطلب ہے کہ ہوا جو ہے ان کے ساتھ نہیں چل رہی تھی، جو ہے جیسے دشمن ہو گئی تھی، اور وہ جو ہے انہیں وہ ڈرا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور رات کے چوتھے پہر، بڑی دیر کا وقت ہے، وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ یسوع مسیح نورانی بھی ہے، اور جب شاگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا، وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ اور یسوع نے ان سے فوراً بات کر کے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا کہ آ۔ تب پطرس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جائے، مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور یوں ہی وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا فوراً تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور وہ پار اتر کر جناسرت کے ملک میں پہنچے، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر تمام گرد و نواح میں خبر بھیجی، اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ فقط اس کی پوشاک کا دامن ہی چھو لے، اور جتنوں نے چھوا انہوں نے شفا پائی۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، جب اسے شک ہوا کہ میں ڈوب جاؤں گا، تو یسوع نے اسے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بچا لیا۔ اس طرح یسوع مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور مسیح میرے عزیزو، یہ جو یسوع مسیح کا معجزہ ہے، یعنی یسوع مسیح اختیار رکھتا ہے، بدروحوں پر بھی اختیار رکھتا ہے، بیماریوں پر بھی اختیار رکھتا ہے، قدرتی آفات پر بھی، حادثات پر بھی جو ہے کمانڈ رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ اور یہ جو طوفان آ گیا تھا، لہریں آ گئی تھی، یسوع مسیح نے، یہ بیرونی طوفان تھا۔ بیرونی واقعات ہوتے ہیں نا، جیسے گاڑی چل رہی ہے، یہ بیرونی جو ہے ایک کوئی ٹریفک چل رہی ہے یا لوگوں کا ہجوم ہے، یہ بیرونی ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو واقعات ہو رہے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر، سوچوں میں، اس کے جذبات میں بھی طوفان اٹھتے ہیں۔ باہر بھی مخالف قوتیں ہوتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کے اندر بھی کشمکش ہوتی ہے، سوچوں کی، جذبات کی، خواہشات کی۔ تو یسوع مسیح ہر طرح کے، چاہے وہ بیرونی جو ہے طوفان ہے، چاہے وہ اندرونی طوفان ہے، یسوع مسیح دونوں پر کمانڈ رکھتا ہے۔ تو مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح جو ہے تھما دیتا ہے، سکون پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس وقت بھی یسوع مسیح نے اسے جھڑکا، کیونکہ یہ واقعہ دوسری انجیل میں بھی ہے، یسوع مسیح نے ہوا کو جھڑکا اور ہوا تھم گئی، طوفان تھم گیا۔ تو یسوع مسیح تو جو ہے بڑے بڑے طوفانوں کو روک سکتا ہے،
اور اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی جو طوفان برپا ہوتے ہیں یسوع مسیح ان کو بھی روک سکتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح ہر طرح سے امن صلح سلامتی کا خداوند ہے۔ تو اسی طرح کیونکہ ہمارے بھائی کو جس نے حادثہ یہ دیکھا اور جس حادثے سے گزرا ہے، یہ نفسیاتی طور پر یہ اس کا اثر بڑی دیر تک رہتا ہے، وہ ذہن میں باتیں آتی ہیں، یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، جو دوسرے جو رحلت کر گئے ہیں، تو اس طرح سوچیں آتی ہیں، بلکہ رشتہ داروں کی سوچ یہ ذہن میں بھی باتیں آتی ہوں گی۔ تو یہ اس طرح جو ہے خداوند جو ہے وہ ہماری ساری سوچوں میں امن صلح سلامتی لے کر آ سکتا ہے، اور ہر طرح سے وہ سلامتی کا خدا ہے۔ آج ہم خصوص طور پر دعا کرتے ہیں خداوند اس سارے خاندان کو کثرت سے برکت دے، تمام عزیز و کارب کو برکت دے، اور خاص طور پر ہمارے بھائی جو ہے عدنان کو کثرت سے برکت دے، تاکہ اس کے جو زخم اسے آئے ہیں، جسمانی زخم، خداوند ان کو بھی ٹھیک کرے، اور جو نفسیاتی زخم ہے، جو اس کو جو صدمہ ہوا ہے، دکھ ہوا ہے نفسیاتی طور پر بھی، جذباتی طور پر بھی، اور سوچوں میں، خداوند ہر طرح سے وہاں بھی امن صلح سلامتی لے کر آئے۔ اس نے خود کہا ہے، بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خداوند کثرت سے سارے خاندانوں کو برکت دے، اور ہر طرح کے جو بیمار ہیں وہاں خدا ان کو شفا دے، صحت دے، اور کیونکہ آج کل کلام بھی ہم بتاتا ہے کہ جتنے بھی بیمار اس کے پاس آتے اس کو چھوتے تھے، اسے شفا پاتے۔ تو آج ہم جو پاک ماس کرتے ہیں تو یہاں خدا کا کلام بھی ہمیں شفا دیتا ہے، اس کی حضوری بھی ہمیں شفا دیتی ہے، پاک روح بھی ہمیں شفا دیتا ہے، اور ہم جب پاک شراکت لیتے ہیں، یہ یسوع مسیح کا بدن ہے، یسوع مسیح کا مکمل اس کی پوری قربانی ہے، اس کی ساری محبت ہے، مکمل طور پر یسوع مسیح اس میں موجود ہے، اور ہم جب اس کا بدن لیتے ہیں تو ہمارے بدنوں کو، وہ کمزور بدنوں کو مضبوطی دیتا ہے، ہمارے گناہ گار بدنوں کو وہ شفا جو ہے پاکیزگی دیتا ہے، اور وہ ہمیں ہر طرح سے ایمان مضبوط کرتا ہے، تاکہ اس کا بدن لے کر ہم سے قوت اور طاقت حاصل کریں، اور جو بیمار ہیں، دکھ تکلیف میں، وہ ہر طرح سے شفا پائیں۔ مسیح ہمارے خدا مسیح کے وسیلہ سے آمین۔